آج کی ویڈیو میں ہم 4 چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ نمبر 1 تو یہ کہ ہولی سولز کون سی ہوتی ہیں، ڈارک سولز کون سی ہوتی ہیں، اگر کسی وجود کے اندر ہولی سول موجود ہو تو اس کے اندر کون سے سائنس شو ہوتے ہیں، ہولی سولز کی کتنی کیٹاگریز ہیں۔ یہ 4 چیزیں جو آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھو، کبھی آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ غور کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عالم ارواح میں روحوں کے درمیان مخالفت پیدا ہو گئی تھی۔ دنیا ہے نا، دنیا میں ہم انسان بھی ایک دوسرے کے ساتھ مخالفت رکھتے ہیں، لیکن انسان کو انسان کے ساتھ مخالفت رکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی ریزن چاہیے۔ مخالفت کبھی بھی بغیر کسی وجہ کے نہیں ہوتی۔ یہاں پہ روٹی کا مسئلہ ہے، مکان کا مسئلہ ہے، گھر کا مسئلہ ہے، بیوی کا مسئلہ ہے، بچے کا مسئلہ ہے، فرقے کا مسئلہ ہے، مذہب کا مسئلہ ہے، 1,00,000 قسم کے انسان کو وجوہات مل جاتی ہیں جس کی وجہ سے انسان ایک دوسرے کے ساتھ مخالفت رکھتا ہے۔ لیکن عالم ارواح میں نہ تو وہاں پہ کوئی روٹی کا مسئلہ ہے، نہ وہاں پہ گھر کا مسئلہ ہے، نہ بیوی کا مسئلہ ہے، نہ وہاں پہ کوئی جھگڑا ہو سکتا ہے۔ تو روحوں کے درمیان آپس میں اختلافات کیوں ہو گئے تھے؟ کیا ریزن تھی؟ اس چیز کو جب ہم سمجھیں گے، اس چیز کی ڈیپتھ میں جب ہم اتریں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہولی سولز کون سی تھی، ڈارک سولز کون سی تھی، ہولی سولز کی کتنی کیٹاگریز تھی۔ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہمیں سمجھ آ جائیں گی۔ آپ نے نا ایک بڑا فیمس قسم کا کویسچن ضرور سنا ہوگا کہ اگر کوئی یہودی ہے، اس کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، وہیں پہ وہ پیدا ہوتا ہے، وہیں پہ وہ بڑا ہوتا ہے، وہیں پہ وہ مر جاتا ہے، تو اس بچے کا کیا قصور ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس روح کو ایک یہودی کے گھر میں کیوں پیدا کر دیا؟ مثال کے طور پر ایک جاپنیز لڑکی ہے کوئی، ٹھیک ہے، وہ ایک بار ڈانسر ہے، اس کا پورا خاندان جو ہے وہ ڈانس کرتا ہے، شراب پیتا ہے، اور رات کو وہ مردوں کے ساتھ سوتی ہے اور پیسے کماتی ہے۔ مطلب اس قسم کا وہ گھٹیا قسم کا خاندان ہے جس کے اندر اتنی ناپاکی پلیتی ہے اور اوپر سے وہ غیر مذہب بھی ہے۔ اس گھر میں ایک لڑکی پیدا ہو رہی ہے، اس کے اندر بھی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ایک سول کو بھیج رہی ہے، اور وہ سول بھی عالم ارواح سے آ رہی ہے۔ اس سول کا کیا قصور تھا کہ اس کو ایسے گھر میں بھیج دیا گیا کہ جہاں پر اس کو جو ہے نا وہ دین کی سمجھ ہی نہ آئے، وہیں پہ وہ پیدا ہو، وہیں پہ وہ بڑی ہو، وہی وہ چیزیں سیکھے اور پھر وہ مر جائے۔ اور آپ کے گھر میں جو سول آ رہی ہے، یعنی آپ کے گھر میں کوئی بیٹی یا بیٹا پیدا ہوتا ہے تو وہ بھی عالم ارواح سے اللہ تعالیٰ کی ذات ایک سول بھیج رہی ہے اس کے اندر بھی۔ وہ ایک مسلمان کے گھر، ایک عالم دین کے گھر، ایک ولی اللہ کے گھر میں پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ پیدا ہوتے ہی اس کے کانوں پر اللہ تعالیٰ کی ذات کی اذان کی آواز گونجتی ہے۔ اس سول میں کیا کمال ہے؟ اس سوال کا جواب بھی آج کی ویڈیو میں آپ کو مل جائے گا جب آپ ڈارک سول اور ہولی سولز کو سمجھ گئے۔ دیکھو، سلطان فقر نے عالم ارواح کے قصے کو بڑا خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہوا۔ سلطان فقر فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کائنات کو تخلیق کرنے کا ارادہ کیا، جب اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر یہ شوق پیدا ہوا، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات نے دائیں جانب کو دیکھا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے دائیں جانب کو جب دیکھا تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے شفقت، الفت، مہربانی اور کرم کی نظر سے دیکھا، تو ایک سورج کی طرح چمکتا ہوا نور پیدا ہوگا جسے ہم نور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ پھر سلطان فقر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے بائیں جانب کو دیکھا۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے بائیں جانب کو دیکھا تو نارے شیطان پیدا ہو گیا، یعنی شیطان کی وہ آگ اس وقت پیدا ہو گئی۔ پھر سلطان فقر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے امر کن کیا۔ امر کن جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیا تو اس کائنات میں موجود جتنے بھی ارواح ہیں، جتنی بھی سولز ہیں، یعنی آپ کے اندر، میرے بعد جو آنے والے لوگ ہیں ان کے اندر، مجھ سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان کے اندر، تمام ارواح اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی۔ انتہائی ادب سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس وقت پھر الست بربکم بولا۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے الست بربکم بولا، تمام ارواح نے، یہ یاد رکھنا ہے کہ تمام ارواح نے قالوا بلا بولا۔ اللہ نے پوچھا کہ کون ہے تمہارا پروردگار؟ تو سب نے بولا بے شک تو ہی ہمارا پروردگار ہے، بلا۔ تمام ارواح نے بلا کیا، لیکن سلطان فقر فرماتے ہیں وہاں پہ چند ارواح ایسی تھی جو پریشان ہو گئی تھی، وہی ڈارک سولز ہیں۔ ایسی سولز جو مشرکین اور کافروں کی روحیں تھیں نا، جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان سے وعدہ لیا کہ تم لوگوں نے زمین پہ جا کے میرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، تم لوگوں نے میری ہی عبادت کرنی ہے اور میں ہی سب کا پروردگار ہوں، تو وہ سولز بولی تو تھی لیکن وہ پریشان ہو گئی تھی۔ بعد میں کیا ہوا؟ جب شیطان نے وہ 24 نعرے لگائے، وہ نعرے کون سے تھے؟ جب شیطان نے نعرے لگائے تو یہی وہ سولز تھی جو شیطان کے نعرے سن کر جو پریشان تھی، شیطان کی جانب چلی گئی تھی۔ سب سے پہلا نعرہ جو شیطان نے لگایا وہ حسن پرستی کا نعرہ تھا۔ جب شیطان نے حسن پرستی کا نعرہ لگایا تو 9 حصے روحوں کے، جب وہ ایک حصہ، ایک جھنڈ روحوں کا جو سامنے کھڑا تھا، ان میں سے 9 حصے روحوں کے نکل کے شیطان کی جانب چلے گئے حسن پرستی کا نعرہ سن کے۔ پھر شیطان نے شراب اور مدہوشی کا نعرہ لگایا، پھر شیطان نے آلات موسیقی کا نعرہ لگایا، پھر شیطان نے ترک جماعت کا نعرہ لگایا، پھر شیطان نے غفلت کا نعرہ لگایا، پھر شیطان نے حرص کا نعرہ لگایا، پھر شیطان نے حسد کا نعرہ لگایا، پھر شیطان نے کینہ کا نعرہ لگایا، پھر شیطان نے نفاق کا نعرہ لگایا، پھر شیطان نے شرک کا نعرہ لگایا، پھر شیطان نے جہالت کا نعرہ لگایا، پھر شیطان نے نگاہ کا نعرہ لگایا، یعنی نگاہ بد کا نعرہ لگایا، پھر شیطان نے زنا کا نعرہ لگایا، اور آخر پہ شیطان نے طمع اور خواہشات کا نعرہ لگایا۔
नफ्स का नारा लगाया। जब ये नारे शैतान लगा रहा था ना, तो वन बाई वन आहिस्ता आहिस्ता किसी को हुस्न परस्ती नज़र आ रही है, किसी को शराब की मदहोशी नज़र आ रही है, किसी को आलाते मौसीकी जो है ना वो इंस्पायर कर रही है, किसी को हिरस, किसी को कीना, किसी को बुग़्ज़, किसी को जो है वो जना, किसी को कुछ, आहिस्ता आहिस्ता करके 9 हिस्से रूहों के, सुल्तान फ़क्र फरमाते हैं 9 हिस्से रूहों के निकल कर शैतान के नारे सुनकर दुनिया उन रूहों ने रख ली और शैतान की नार में वो जो है ना वो जा गरक हुई। तो यही वो सोल्स हैं जो डार्क सोल्स हैं, ऐसी सोल्स जिन्होंने उस वक्त उस झुंड को, उस ग्रोह को छोड़ दिया था। जब इन रूहों ने उस ग्रोह को छोड़ा तो नबी पाक की हदीस क्या है कि आलमे अरवा में रूहों के दरमियान इख्तिलाफात पैदा हो गए थे। तो ये पहली मुखालफत ये हुई थी कि रूहों ने जो है ना वो उस ग्रोह को छोड़कर शैतान की जानिब बढ़ गई थी। आज भी इस कायनात के अंदर, इस दुनिया के अंदर अगर आप किसी इंसान के अंदर ये चीज़ें देखो ना कि उसके अंदर शराब और मदहोशी की आदत है, ज़ना करने का आदी है, यानी उसको लत लगी हुई है, ठीक है, वो शिरक का आदी है, वो जहालत का आदी है, वो जो हुस्न परस्ती का आदी है, तो ये ऐसी ख्वाहिशात हैं जो उस वक्त उसकी सोल ने एक्सेप्ट की थी। ये ऐसी ख्वाहिशात हैं, तभी शैतान का नारा सुन के उसकी सोल उस जानिब बढ़ गई। तो सुल्तान फ़क्र फरमाते हैं जैसे हम वहाँ थे ना वैसे ही हम यहाँ पर हैं, यानी हमारी ज़ात के अंदर जो क्वालिटीज़ मौजूद हैं वो सारी की सारी उस वक्त हमारी रूह के अंदर मौजूद थी, यानी रूह ने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया था। तो ये वाली वो सोल थी जो शैतान की जानिब बढ़ गई थी। अब बात की आपको समझ आएगी कि एक यहूदी के घर में या एक गैर मज़हब के घर में जब कोई सोल आती है ना तो वो सोल अपनी मर्जी से आती है, क्योंकि उसने ये सिलेक्ट किया होता है। ये डार्क सोल से होती हैं ना जिन्होंने उस वक्त नारे शैतान को सुना, शैतानियत को एक्सेप्ट किया था, वो उस अल्लाह ताला की ज़ात उस जिस्म में भेजेगी जो यहूदी के घर में आ रहा है। वो सोल कभी भी मुसलमान के घर में नहीं आएगी। मुसलमान के घर में कौन सी सोल्स आएंगी, इसमें बहुत सी कैटेगरीज हैं। जब ये झुंड जो है ना उसमें से 9 हिस्से निकल के शैतान की जानिब बढ़ेंगे, उसके बाद सोल्स की जो है वो सफ़े कतारें लग गई थी, 4 कतारें थी। पहली कतार में अंबिया और औलिया, दूसरी कतार में जो है ना वो बेहतरीन किस्म के मोमिन और मुसलमान, तीसरी कतार में आम मुसलमान मौजूद थे, और चौथी कतार ऐसी मौजूद थे जिसमें मुनाफिक किस्म के लोग भी मौजूद थे तो मुसलमान लेकिन मुनाफिक किस्म के लोग थे, यानी इनकी कैटेगरीज हो गई। इनमें से हर कोई सोल जो है ना वो मुसलमानों ही के घर में आती है, लेकिन इनमें से जो होली सोल्स होती हैं, यानी जो पाकीज़ा सोल्स होती हैं, वो ऐसी सोल्स होती हैं जैसे एक अल्लाह के वली की सोल होती है, ठीक है। ये सेकंड वाली रो होती है ना, इसमें होली सोल्स मौजूद थी। ये वाली जो सोल है जब आपके वजूद में आती है ना, तो ये जो तमाम शैतान के नारे हैं ना, इसको आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। ना आप हुस्न परस्ती को पसंद करोगे, ना आप शराब पियोगे, ना आप जो है आलाते मौसीकी को पसंद करोगे, ना आप हसद, कीना, बुग़्ज़, ये सारी चीज़ें आपके अंदर मौजूद नहीं होंगी अगर आपकी ज़ात के अंदर एक होली सोल मौजूद है। यानी जब अल्लाह ताला की ज़ात ने जन्नत और हूर कसूर बनाए थे ना, तो उसमें से कुछ हिस्से निकल के जन्नत की जानिब गए। जब वो जन्नत को पहुँचे, वहाँ पर जाकर उन्होंने ज़ुहद और तकवा का नारा लगाया था। वो ज़ुहद और वो तकवा भी आपकी ज़ात के अंदर मौजूद होगा। तो अगर आपकी ज़ात के अंदर ये होली सोल मौजूद है ना, तो एक तो आप ज़ुहद और तकवा का नारा लगाओगे, दूसरा जो शैतान ने नारे लगाए थे जो सारे आपको मैंने गिनाए वो आपकी ज़ात के अंदर मौजूद नहीं होंगे। तो इसके अलावा भी ऐसी सोल मौजूद थी जो अल्लाह ताला की ज़ात की जो है ना बड़ी बरगज़ीदा और अल्लाह, जिसे अल्लाह के बेहतरीन औलिया कहते हैं, लेकिन उनके साइंस थोड़े अलग होते हैं क्योंकि उन्होंने तो जन्नत को भी पसंद नहीं था किया। वो कभी अलग से वीडियो करेंगे। आज के लिए इतने, जज़ाकल्लाह खैर।